من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فاطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 تا 267 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ میں سے 265 تا 266 آپ حضرات کے سامنے کل ترجمہ اور تلاوت ہوئی. مزید اس پر پچھلی گفتگو کا اعادہ اور اگلی آیت کی ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالی کی رضا تلاش کرتے ہوئے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے کَمَثَلِ جَنَّةٍ اس باغ کی طرح ہے اس بلند زمین پر قائم باغ کی طرح ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اس باغ کی طرح ہے جو بلند زمین پر ہے اصابها پہنچے اسے وابل موسلا دار بارش فآتت اکلها پھر لائے وہ باغ اپنا پھل ضعفین دو چند دوہرا دگنا فإن لم يصبها پھر اگر نہ پہنچے اسے موسلا دار وابل بارش فطل تو پھوار ہی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے.
آیا ود کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکون لہو یہ کہ ہو اس کے لیے جنہ ایک باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہیں من تحتی حل اس کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس باغ میں من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہیں میوے ہیں ثمرات ہیں وَأَصْقَابَهُ الْكِبَرُ اور اس شخص کو پہنچ جائے بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس شخص کے لیے اولاد کمزور ہے فَأَصَابَهَا پھر اس باغ کو پہنچے اعصار ایک بگولا فیہ نار جس میں آگ ہے فاحترقت سو وہ آگ اس باغ کو جلا ڈالے فاحترقت پھر وہ باغ جل جائے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور کرو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو تم لوگ خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزیں پاکیزہ مال ما کسب تم اے ایمان والو تم لوگ خرچ کرو حلال طیب اعلیٰ وہ چیز ما کسب تم جو تم کماؤ ومما اور اس چیز میں سے اخرجنا لہم جو ہم نے نکالا تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیمموا اور نہ ارادہ کرو تم لوگ خبیثہ گھٹیا چیز کا منہ اس سے اور نہ ارادہ کرو تم لوگ گھٹیا چیز کا اس سے تنفقون تم لوگ خرچ کرنے کا ولستم اور نہیں لیتے تم لوگ بآخذیہ اس کو اور تم لوگ اس کو نہیں لیتے الا مگر ان تغمضوا آنکھیں بند کر کر الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ اس میں تمہاری آنکھیں بند ہوں پلکیں جھکی ہوئی ہوں وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی غنی ہے بے پرواہ ہے حمید تعریفوں والا ہے حمید سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اس پورے رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کے شرائط قبولیت خرچ کرنے کے لیے اخلاص ایذا سے بچاؤ تکلیف سے بچاؤ احسان جتلانے سے بچاؤ اور حلال طیب چیزوں کو خرچ کرنے کے اللہ رب العزت نے مضمون نقل فرمایا ہے یہ دو آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی 3 آیات ان میں 2 آیتوں میں مثال بیان کی ہے اور آخری آیت میں حلال اور طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنے عشر کا 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان فرمایا ہے پہلی 2 آیتیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا مثال کے ذریعے سے وہ پہلی مثال یہ
کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے اور مال خرچ کرنے میں محض اس کی نیت اور ارادہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ہو، اپنے دلوں کی پختگی ہو کہ دل میں اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو اور ایمان کی مضبوطی ہو، اصلاح نفس ہو، تو ایسے شخص کو مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ کے ذریعے سے دی جو باغ بلند زمین پر ہو، جو باغ بلند زمین پر ہو۔ اب یقیناً ایک باغ ایسا ہے جو گہرائی میں ہے اور ایک باغ ایسا ہے جو بلندی پر ہے، تو بلند زمین پر قائم باغ ہے اور اس پر پھر بارش بھی ایسی پڑے جو تیز و تند ہو، تیز رفتار بارش پڑے اس باغ پر، تو اس باغ کو وہ بارش نفع پہنچائے جانے سے بچ نہیں سکتی، یعنی اس کو لازماً وہ باغ کو وہ بارش نفع پہنچائے گی۔ نفع کس انداز میں پہنچے گا کہ جب بارش اس بلند زمین پر موجود باغ پر پڑی تو وہ پھل زیادہ دے گا، اس کے اندر پھل زیادہ آئے گا، پیداوار زیادہ ہوگی، اور جو ہے اس سے مالک باغ کو نفع زیادہ پہنچے گا۔ اور اگر وہ بلند زمین پر اور تیز بارش نہ پڑی بلکہ بارش کی کچھ بوندوں کی چھینٹیں، کچھ پھواریاں اس باغ کو پہنچ گئی، تب بھی وہ باغ نفع دینے سے دیے بغیر وہ باغ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ بلند زمین پر ہے اور بارش کی پھواری بوندوں کی چھینٹیں ہی اس پر پڑ گئی، بہت کم بارش کی بوندیں ہی اس تک پہنچ گئی، تب بھی وہ باغ نفع پہنچائے گا، تب بھی وہ باغ جو ہے وہ نفع پہنچائے گا۔ اور اگر اس کے بلند زمین پر بھی نہیں اور جو ہے بارش بھی تیز نہ ہوئی اور اس کی چھینٹیں بھی اس پر نہ پہنچی، تو وہ باغ اس کو پھل دینے کے اعتبار سے نفع نہیں پہنچا سکے گا، پیداوار زیادہ نہیں ہو سکے گی، وہ نفع زیادہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تو انسان کے دل جو ہے اس کے اندر اس بلند زمین پر جتنا باغ موجود ہے، اسی طرح پورا اخلاص اس کے اندر بھرا ہوا ہو، ریا مقصود نہ ہو، دل کے اندر، دل جو ہے یہ اس کے بلند زمین کی طرح ہے جس کے اندر اعمال بلند باغ کی طرح موجود ہیں۔ اب یہ اعمال اس کو نفع تبھی پہنچائیں گے جب اس دل کے جو بلند زمین کی صورت میں ہے اور اعمال جو اس دل کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں، جب ان کے اندر پوری طرح اخلاص موجود ہو، موسلا دار بارش کی طرح، تو یہ پورا نفع پہنچائے گا انسان کو، بہت ہی زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اور اگر بلند زمین پر ہے اور باغ ہے لیکن اخلاص کم ہے، لیکن اخلاص کم ہے، تب بھی یہ نفع پہنچائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ذرا بھر بھی اخلاص نہیں، ریا ہے، دکھلاوا ہے، تو اس کو یہ نفع نہیں پہنچا سکے گا، اس کو یہ نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر یہ دوسری مثال دی کہ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں کے باغات ہوں، من اعناب، انگوروں کے باغات ہوں؟ یقیناً ہر شخص پسند کرے گا کہ میرے لیے باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ان باغات کی حسن کو میں اضافہ کرنے کے لیے اس باغ کے اندر سے نہریں جاری ہیں، پانی کے نالے جاری ہیں، نہریں جاری ہیں جو اس باغ کو پانی پہنچاتی ہیں اور اس باغ کے حسن کو اضافہ کرتی ہیں، اور جس کا یہ باغ ہے وہ شخص بڑھاپے میں ہے، عمر اس کی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے، بڑھاپا اس پر طاری ہے، اور اس کے پاس اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے، لیکن وہ اولاد ایسی ہے جو نابالغ ہے، کمزور ہے، اس میں اتنی صلاحیتیں نہیں کہ اس باغ کی پیداوار کو سنبھال سکے، اس باغ کا خیال کر سکے، یا وہ باغ اگر ضائع ہو جائے تو دوبارہ سے اس کو
جو ہے اس کی پیداوار میں محنت کر سکے۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے جو بڑھاپے میں ہے، دوسری طرف وہ اولاد ہے جو کمزور ہے، نابالغ ہے، بچپنے میں ہے۔ ایسی حالت میں اچانک ایک آگ کا بگولا آئے، اور وہ آگ کا بگولا اس باغ کو جو عروج پر تھا کھجوروں کے پھل کے اعتبار سے، جو عروج پر تھا انگوروں کے پھل کے اعتبار سے، جو عروج پر تھا اس کے حسن میں اضافے کے اعتبار سے، اب ساری زندگی کی جمع پونجی اس بوڑھے شخص کی وہی باغ تھا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی اس شخص کے لیے اس باغ کی پیداوار تھی، لیکن اچانک آگ کا بگولا آیا اور آگ کے بگولے نے سارے باغ کو پوری طرح منیا میٹ کر دیا، صاف اور شفاف کر دیا۔ اب سوچے اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی، اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی۔ اب اس میں یہ طاقت نہیں کہ اس باغ کی دوبارہ اس باغ کو لگا سکے، اس پر محنت کر سکے، نہ ہی اس کی اولاد ہے کہ جو اس باغ کو دوبارہ سے لگا سکے، اس زمین میں پیداوار کر سکے۔ اب اس کے ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو چکی۔ اگر یہ شخص جوان ہوتا، باغ ضائع ہو جاتا تو اسے امید تھی کہ میں دوبارہ لگا سکتا ہوں، اور اگر یہ شخص بوڑھا ہے لیکن اولاد جوان ہوتی تب بھی کچھ آسرا رہتا کہ اولاد چلو جوان ہے، دوبارہ سے محنت کرے گی اور باغ کو لگا سکے گی، پیداوار حاصل ہم کر سکیں گے۔ لیکن نہ خود جوان نہ اولاد جوان، دونوں ہی کمزوری میں ہیں۔ شخص بڑھاپے کی کمزوری اس پر مسلط، اولاد پر بچپنے کی کمزوری اس پر مسلط، اور ساری زندگی کی جمع پونجی باغ کی صورت میں اس کی ضائع ہو گئی۔ تو سوچئے اس شخص کے دل پر کیا بیتے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے اعمال کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس مثال کو بیان کیا۔ ایک شخص ساری زندگی حج ادا کرتا رہا، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ساری زندگی صدقہ خیرات ادا کرتا رہا، ساری زندگی اذکار کرتا رہا، ساری زندگی سجدے کرتا رہا، ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، ساری زندگی درس و تدریس کرتا رہا، تعلیم و تعلم کرتا رہا، ساری زندگی میدان جہاد میں جہاد کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کے راستے میں اس کی زندگی کی سانسیں صرف ہو گئی۔ لیکن اس کے یہ سارے اعمال، سارے حج، ساری تبلیغ، سارا جہاد، سارا تعلیم و تعلم، سارے اذکار، سارے سجدے، ساری نمازیں صرف اور صرف اس لیے تھی کہ لوگوں میں میرے تقوی کے نیکی کے چرچے ہو جائیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرے نیکی اور تقوی لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ صرف اور صرف ریا کے لیے اس کی سارے یہ عبادات تھی۔ یہ شخص اسی حالت میں مر گیا، اور مرنے کے بعد یہ تو خوش تھا کہ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی میں نے اللہ کے دین میں اپنی سانسیں صرف کر ڈالی، اب مجھے اس کے ثمرات ملیں گے۔ لیکن سب کچھ تھا ریا کے لیے۔ اپنے دل میں یہ خوش تھا، جس طرح وہ بوڑھا اپنے سارے زندگی کی جمع پونجی باغ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اسی طرح یہ مرنے کے بعد مرنے والا شخص خوش تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا میرا حج بھی ضائع، میرے روزے بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع، میری تبلیغ بھی ضائع، میرے تعلیم و تعلم بھی ضائع۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ سب کے سب نام اور نمود کے لیے تھا، ریا کے لیے تھا، اخلاص نہ تھا، اخلاص سے عاری تھا۔ اب یہ شخص، اس کو دوبارہ یہ موقع نہیں کہ دنیا میں آ کر یہ نیکیاں کر سکے، اور اس نے اپنی اولاد کو ایسا نہ چھوڑا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں آنے کا موقع، نہ دوبارہ یہ نیکیاں کرنے کا مواقع۔ اب یہ شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ اس شخص سے زیادہ بیچارگی میں کون ہوگا؟ اس شخص سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ لہٰذا اپنی نیکیوں میں آج زندگی ہے، اخلاص پیدا کرو، جہاد میں، عبادات میں، تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں، اذکار میں، اور
تمام کی تمام عبادات میں پوری طرح اخلاص پیدا کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اگر آج یہ اخلاص پیدا نہ کیا تو سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ ہمارے ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اخلاص کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو کچھ بھی تم اے ایمان والو خرچ کرو اسے خرچ کرو جو پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ طیب کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ایسی چیز ہو جو حلال ہو، جو تم خرچ کرو حرام نہ ہو، حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی نہ ہو، بلکہ وہ چیز کیا ہو، حلال ہو۔ یعنی رشوت کے ذریعے مال نہ کمایا ہو، چوری کے ذریعے مال نہ کمایا ہو، ڈاکے کے ذریعے مال نہ کمایا ہو، ناجائز کسی کی زمین پر غاصب بن کر قبضہ کر کر کہ مال کو حاصل نہ کیا ہو، کسی پر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال کو حاصل نہ کیا ہو۔ رشوت، چوری، ڈاکے، دھوکہ، جھوٹ، ان تمام چیزوں سے بچ کر جائز سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اس مال کا حاصل کیا ہو، اس حال میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ نمبر دو، طیب کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو وہ اعلیٰ ہو، گھٹیا نہ ہو، ادنا نہ ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تم لوگ جو ہے کھجوروں کے اعلیٰ اور اچھے گچھے تو اپنے لیے رکھ لیتے ہو اور اصحاب صفہ کے لیے گھٹیا گچھے دے دیتے ہو، ادنا گچھے جو ہے اصحاب صفہ کے لیے دے دیتے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو۔ گھٹیا اور ادنا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے تم اعلیٰ چیز، عرفہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ طیب ہے۔ ایک تو حلال، طیب میں یہ چیز کہ حلال چیز ہو جو خرچ کر رہے ہو۔ دوسرا طیب کا کیا مطلب؟ اعلیٰ چیز ہو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، گھٹیا چیز نہ ہو، ادنا چیز نہ ہو۔ دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اگر تمہاری زمین کی پیداوار ایسی ہے کہ اس زمین، وہ زمین تمہیں اپنے بارش کے ذریعے سے قدرتی جو ہے، قدرتی طور پر وہ زمین پیداوار دیتی ہے، اس کے اندر جو ہے پیاز نکلتی ہے، لہسن نکلتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سبزی کی قسمیں جو ہے اس سے پیداوار ہوتی ہے، آلو وغیرہ، پیاز وغیرہ، لہسن وغیرہ، ادرک وغیرہ، اور اسی طرح پر گندم وغیرہ، جتنے بھی پیداوار ہیں جو انسان کو نفع پہنچاتی ہیں وہ سب کے سب عشر میں آتی ہیں۔ اب عشر جو ہے وہ پیداوار ایسی ہے جو آسمانی بارش کے ذریعے سے خود بخود وہ نکل آتی ہے، اس میں انسان کو جو ہے نہری پانی کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کی محنت کے ذریعے سے، ٹول وغیرہ کے ذریعے سے اس کو سیراب نہیں کیا جاتا، بلکہ بارش ہی کے ذریعے سے وہ پیداوار وجود میں آتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا 10واں حصہ عشر کا نکالنا ہے۔ اور اگر اپنی محنت کے ذریعے سے، یعنی 10ویں حصے کا کیا مطلب؟ اگر 10 آلو ہیں تو 10واں آلو، اگر 10 کلو ہے تو 1 کلو جو ہے اللہ کے راستے میں عشر نکالنا ہے۔ اور اگر وہ پیداوار ایسی ہے کہ تم نالوں کے ذریعے سے، ٹول کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے تم اس کو سیراب کرتے ہو تو پھر اس کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں عشر نکالنا ہے۔ 20واں حصہ کا کیا مطلب؟ اگر 20 کلو ہے تو 1 کلو اللہ کے راستے میں اس کو نکالنا ہے، 1 کلو اللہ کے راستے میں اس میں سے نکالنا ہے۔ تو یہ 1 کلو اللہ کے راستے میں نکالنا، 9 کلو 20 کلو میں سے 19 کلو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور 1 کلو اللہ اپنے لیے لے رہا ہے۔ 1 کلو اللہ کے راستے میں نکالنے کی برکت سے 19 کلو آپ کے لیے 100 کے برابر ہوگا، 1000 کے برابر ہو سکتا ہے۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیں گے۔ اور اگر 10 کلو میں سے 1 کلو تم نے اللہ کے راستے میں اس میں سے عشر نکالا تو 1 کلو کی برکت سے اللہ 9 کلو میں، اللہ تعالیٰ 9 کلو میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ 100 1000 کلو کا نفع برکت اس میں رکھ دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں عشر نکالے جانے کے ثمرات و برکات جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں
جو شخص خرچ کر رہا ہے وہ ایمان اس کے دل میں پوری طرح سرایت کر چکا ہو۔ نمبر 2، اخلاص اس کے اندر پوری طرح بھرا ہوا ہو۔ نمبر 3، سنت کے مطابق اس کو جو ہے اس کا استعمال ہو اور اس کا خرچ ہو۔ ایسا نہیں کہ جس پر دل چاہا اسی شخص کو وہ مال خرچ کر دیا۔ ایک تو ادا کرنے کا طریقہ بھی سنت کا ہو اور مستحق بھی وہ شخص ہو جس پر خرچ کیا جائے۔ مستحق زکوٰۃ ہو، مستحق عشر ہو، مستحق صدقہ ہو، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کر جس پر چاہا اس پر خرچ کر دیا، جس پر چاہا اس پر خرچ کر دیا۔ اس وجہ سے مستحقین صدقات، مستحقین زکوٰۃ، مستحقین خیرات و عطیات کو تلاش کیا جائے اور تلاش کر کر ان پر خرچ کیا جائے۔ جس پر دل چاہا اس پر خرچ نہ کیا جائے، بلکہ مستحقین مصارف کو تلاش کر کر ان پر اپنا مال جو ہے خرچ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتایا جائے، اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اور اگلا نمبر یہ کہ اس کو ایذا نہ دی جائے، اسے تانے نہ دیے جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ اگلا نمبر یہ، پوری طرح اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ اس سے اگلا مقصد نمبر یہ کہ جو بھی خرچ کرو وہ حلال ہو، طیب ہو، حرام نہ ہو، نہ ہی حرام کے ذریعے سے اسے حاصل کیا ہو، نہ ہی حرام طریقے کے ذریعے سے اسے خرچ کیا جائے۔ حرام جگہوں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی زمین دے رہا ہے، اپنا مال دے رہا ہے کھیلوں کے لیے، تماشوں کے لیے، جوے کے لیے، چوری کے لیے، ناچ گانوں کے لیے اپنی جگہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں، حلال کام کے لیے، حلال کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، اللہ اعلیٰ کلمات اللہ کے لیے، کہ اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کے بلندی کے لیے، دین کی جو ہے بلندی کے لیے، جہاں پر دین کی اشاعت ہو، دین کا کام ہو، اللہ کی عبادات ہو، ایسے کاموں کے لیے جو ہے اس زمین کو خرچ کیا جائے اور ایسے کاموں پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ تو مال بھی طیب ہو، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال کی چیزیں ہوں جن سے دین کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، تو ایسی جگہوں پر مال خرچ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو ہے مسائل ہمیں اس پورے رکوع کی آیات کریمہ سے معلوم ہوئے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان جو ہے مال کو حاصل کرے اور ان میں ایک مومن شخص اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اگر ان چیزوں کو پوری طرح، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو اس کا مال اسے نفع دے گا، اس کی کمائی اس کو نفع دے گی اور اس کے لیے سب کی سب چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی، زندگی میں بھی کام آئیں گی، موت کے بعد بھی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی پوری طرح سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات کریمہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔